بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جس وقت مسیح عیسیٰ اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو اسے یہ چیز بھی ثابت کرنی تھی کہ دجال کون ہے، کیونکہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ دجال اور عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی ایک ہی زمانے میں ہوں گے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مرزا صاحب نے کافی تعویلات گڑھیں اور اپنے فہم و ادراک سے اس چیز کا اندازہ لگایا کہ دجال کس کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ انہیں کوئی اور چیز تو نہ ملی لیکن انہوں نے اپنے دوستوں کو یعنی کہ مغربی قوموں کو اور ان کے سہارا دینے والوں کو یعنی کہ امریکہ برطانیہ کو دجال قرار دے دیا۔ ناظرین، یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ دجال کے فتنے کے بارے میں دیگر انبیاء اکرام یعنی کہ گزشتہ انبیاء اکرام جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گزر گئے، انہوں نے بھی اپنے قوموں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ اگر ہم قادیانی ڈیفینیشن کے مطابق امریکہ کو اور برطانیہ کو دجال تسلیم کر لیں تو یہ بات ہمارے سامنے کافی تمسخر والی ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی آج تک ہمیں امریکہ سے ڈراتے ہوئے آئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرایا ہے وہ امریکہ سے ڈرایا ہے ہم کو۔ یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے مترادف ہے کہ ہم یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں امریکہ سے ڈراتے آئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عرب کے ایک علاقے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو ہو بہو دجال کی بتائی ہوئی نشانیوں سے مشابہ تھا۔ یہ بات اس قدر مشہور ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ اسے خود دیکھنے کے لیے گئے، اور جب اسے دیکھا اور پوری طرح تسلی کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دجال نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اس کو قتل کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دجال ہے تو اس کا قتل حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں سے ہے، تمہارے ہاتھوں سے نہیں۔ ناظرین، آپ اس واقعے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے قادیانی ڈیفینیشن کو سامنے لائیں تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ دجال کی حقیقت کے بارے میں خود بھی پتہ نہ تھا۔ اگر پتہ ہوتا تو آپ اس کو دیکھنے کے لیے کیوں جاتے؟ اب آپ ان سارے واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام احادیث اور قرآنی احکامات کو قادیانی کیسے اپنے مطلب کے لیے تعویلات گڑھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے گمراہ کن عقائد پر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس دجال والی بات کو ہم ایک اور نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ قادیانی چونکہ اپنے آپ کو اسلام کا حقیقی وارث اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہی سچے مسلمان ہیں، باقی سب کے سب مسلمان جو ہیں وہ گمراہ ہیں، تو اس لحاظ سے قادیانی حضرات جو ہے وہ دجال کا نشانہ ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ وقت مومنوں پہ بہت باری ہوگا، یعنی کہ دجال کا زمانہ مومنوں پہ کافی باری ہوگا اور مومن اس میں کافی زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ تو اس لحاظ سے تو قادیانیوں کو سب سے زیادہ نقصان ہونا چاہیے۔ آئے دن ان کے 50 60 100 70 آدمی مر جانے چاہیے، لیکن اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قادیانی امریکہ اور یورپی قوموں کو اپنا دوست بتاتے ہیں
اور مسلمانوں سے بالخصوص پاکستانی مسلمانوں سے اپنی دشمنی ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ اس بات سے یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو دجال کا دوست وہ دجال اور جو دجال کا مخالف وہ مسلمان، تو اس لحاظ سے قادیانیوں نے اپنی ڈیفینیشن ایک دفعہ پھر خود کر دی کہ کون مسلمان ہے، کون دجال ہے اور کون دجال کا ساتھی ہے۔ ہمیشہ حق کی فتح ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔